الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والرؤوف الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: حسين مني وأنا من حسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة الله محفل بات میں موجود جملہ عاشقان رسول اور سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کی ہماری یہ پروقار محفل ماہ محرم الحرام کی اس بابرکت رات کو حضرات شہدائے کربلا بالخصوص امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منعقد ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے مسجد شریف ہے، جامع مسجد شریف، اس کی کمیٹی کے تعاون سے ہمارے ادارے کی بزم صفیہ گلزار مصطفیٰ کے زیر انتظام منعقد ہو رہی ہے۔ میں آج کی اس مختصر نشست میں آپ حضرات کے ساتھ جس عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کے حوالے سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی جو آیہ مبارک کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو فرامین میں نے پڑھے، اس حوالے سے میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ اس کو یاد بھی رکھیں گے اور اس کو اپنے لیے حرز جان بھی بنائیں گے۔ 10 محرم الحرام کا دن جو آج گزرا، یہ تاریخ اسلامی کا ایک اہم دن ہے، اور اس دن کو یوم عاشور کہا جاتا ہے۔ اس کی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت مبارک سے پہلے بھی اس یوم عاشور کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی انبیاء کرام کو اس دن کچھ خاص اللہ نے حیثیتیں عطا فرمائی ہیں، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق کا دن ہے۔ اسی طرح جس دن سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی، وہ بھی یہ یوم عاشور کا دن تھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا آپ نے قصہ سنا ہوگا، 950 سال وہ کافروں کو دین کی دعوت دیتے رہے، کافروں کو دین کی وہ دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ چند درجن افراد جو ہے وہ ایمان لائے، تو آپ نے پھر یہ دعا فرمائی: رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مولا
کافروں کو اس زمین سے بالکل نیست و نابود کر دے، کسی ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم ایک کشتی بناؤ اور اس کشتی میں تم خود بھی سوار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ بھی سوار ہو جائیں، اور ہر چیز کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، جانوروں کا بھی۔ پھر اللہ کا زمین پہ وہ عذاب آیا کہ زمین سے ہر ذی روح مٹ گیا، اور بالکل وہی لوگ سلامت رہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے۔ اور وہ کشتی جس دن جا کے جودی پہاڑ پہ ٹھہری، وہ دن عاشور کا دن تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے، اور اس سلسلے میں جو مستند روایت ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور آپ کی قوم کو جو فرعون کے ظلم سے نجات ملی وہ یوم عاشور کا دن تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا بھئی یہ روزہ تم کس لیے رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس نجات کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، لہٰذا آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک یہ عاشور کے دن کا روزہ فرض تھا، یعنی 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اب اس میں کیسے ہم تھوڑا سا فرق کریں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرنا، ایک دن یا پہلے کا روزہ رکھ لو یا ایک دن بعد کا روزہ رکھ لو، یعنی یا 9 اور 10 کا رکھ لیں یا 10 اور 11 کا رکھ لیں۔ تو اس دن کی پہلے بھی بڑی اہمیت تھی، لیکن ہمارے لیے جو اس دن کی اہمیت اس لحاظ سے اس میں اور بھی اضافہ ہوا، اور یہ دن ایک بڑا المناک باب رقم کر گیا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان پیارے اور لاڈلے نواسوں کو، جن کو حضور نے اپنے بیٹے بھی کہا، اپنے نواسے بھی کہا، اور جن کو یہ اعزاز ملا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کی نسل کو آپ سے آگے چلایا۔ یہ جتنے بھی سادات ہیں یہ سارے کے سارے حضرات حسنین کریمین کی اولاد سے آگے۔ اور پھر جو حدیث پاک میں نے پڑھی اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی اتنے پیارے اور لاڈلے کہ جن کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب حضرات حسنین کریمین آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مسجد نبوی شریف سے وہ اندر داخل ہوتے ہیں، حضور خطبہ چھوڑ کے جا کے ان شہزادوں کو لے کے آتے اور اپنی گود میں لے جاتے، یعنی حضور ان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، آپ نماز با جماعت پڑھا رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، اور حضرت امام حسین جو بچپنے میں ہیں آ کے حضور کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں، تو حضور نے ان کو جھڑکا نہیں، حضور نے ان کو پرے نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنی تسبیح کی تعداد بڑھا دی، یہاں تک کہ آپ نے 72 تسبیحات کہیں، اور امام حسین خود جب نیچے اترے تو آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ یعنی اتنی بڑی شان اور اتنا بڑا مرتبہ جن ہستیوں کا تھا، ان کے ساتھ تاریخ کا ایک بہت بڑا ظلم ہوا کہ یزیدیوں نے، جو اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتے تھے،
جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے تھے، جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ان بد نصیبوں نے ان شہزادوں میں سے ایک کو، حضرت امام حسن کو پہلے زہر دے کے شہید کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اس لیے یہ 10 محرم کا دن پوری امت مسلمہ کے لیے علمناک بن گیا کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ تاریخ کا ایک بدترین واقعہ تھا۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی اس سلسلے میں چند باتیں کر کے میں بات کو مکمل کروں گا، انشاءاللہ مختصر سے ہمارا بیان ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے کہ میرے امتیوں، میں نے جو تمہیں اندھیری سے نکال کے اجالے میں لایا، میں نے تمہیں جو دین کی راہ دکھائی ہے، میں نے جو تمہیں معرفت الہیہ کے جام پلائے ہیں، میں نے جو تمہیں گمراہی سے بچایا ہے، میں نے جو تمہیں جہنم سے بچایا ہے، تمہیں بھٹکنے سے بچایا ہے، شیطان کے راستے پہ چلنے سے بچایا ہے، میں اس پہ تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، میں تم سے اس کی کوئی مزدوری نہیں لینا چاہتا، لیکن ایک بات ضرور ہے الا المودۃ فی القربى، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میرے جو اقربا ہیں، میرے جو قرابت دار ہیں، میرے جو اہل بیت ہیں، جو مجھ سے قرابت داری کا رشتہ رکھتے ہیں، تم ان کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرو۔ یہ کیا ہے؟ خود حضور نے نہیں فرمایا۔ بچے تو کچھ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں سارے، کوئی بندہ نہ روکتا نہیں، بیٹا آرام سے بیٹھو۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا بھائی اہل بیت سے کیا کرنا ہے؟ محبت کرنی ہے۔ اہل بیت سے کیا کرنا ہے؟ محبت۔ ہاں میری طرف توجہ رکھیں سارے، ایک بندہ دیکھتے سارے دیکھنا۔ اہل بیت سے کیا کرنا ہے؟ محبت کرنی۔ اور مجھے یہ بھی احساس ہے، آپ اس بات کی ٹینشن نہ لیں، آپ کا ذوق اور طرح کا ہے نا، مطلب میں تو آپ کے ذوق کے مطابق ظاہر سی بات گفتگو کرنا میرا وہ نہیں ہے نا، اس لیے میں صرف نصیحت کی 2-4 باتیں اور جو عقیدے کی ہیں۔ دیکھیں نا، ہمیں ان سوروں نے کچھ نہیں دیا، ان سوروں نے ہمیں سوائے مستی کے اور کچھ بھی نہیں دیا۔ کتنے ہی لوگ تھے کہ ایک وقت میں پرسوں وہاں ایک درس وہاں پرلے براکوٹ میں ایک بات کر رہا تھا، میں آپ سے بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ اپنی صحبت کو، اپنی مجلس کو اچھے لوگوں کے ساتھ رکھو۔ کیوں؟ میں نے ان لوگوں کو کہا بھئی ایک وقت تھا کہ یہاں سے گاڑیوں کی گاڑیاں موڑا شریف جایا کرتی تھی، اور اس میں لوگ جھنڈے اٹھائے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں، کاغان کے لوگ، اس طرف کے لوگ، بعض اوقات کئیاں شریف ہمارے ہاں پیدل جایا کرتے تھے، یعنی عقیدت سے کہ یار ہم گاڑیوں پہ جائیں گے تو یہ ایک طرح کی بے ادبی ہوگی، اور عقیدت کے ساتھ وہ لوگ پیدل جایا کرتے تھے اور عرس میں شرکت کرتے تھے۔ کسی نے کوئی بیل لڑ لگایا ہوا ہوتا تھا، کسی کے پاس کوئی بکرا ہوتا تھا، کسی کے پاس کوئی اور جانور ہوتا تھا۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ دربار شریف کے لنگر میں ڈالنا ہے۔ یعنی اس علاقے سے بسیں کی بسیں جاتی تھی، اب ایک گاڑی بھی نہیں جاتی۔ کیوں نہیں جاتی؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ ہم تو کہتے وقت اسی تو مست ہو گئے، جڑیاں سے کوئی ہاتھ بھی چوال چھوڑے، نعرے بھی لوال چھوڑے، ایسا سبحان اللہ بھی اونچا ہاتھ چھوڑیا، ہاتھوں کے جھنڈے بھی بنا چھوڑے، جھوم بھی گیا، لیکن ایمان تمہارا کوئی اور لے جاتا ہے۔ میں نے کہا تمہاری سوسائٹی غلط ہو گئی ہے، تمہاری صحبت غلط ہو گئی ہے۔ تم نسبت والے لوگ تھے، اللہ والوں سے تمہاری نسبت قائم تھی، لیکن تم نے ظاہر کو پسند کیا اور تم نے اللہ والوں کا راستہ چھوڑ دیا، تم لالچ میں آ گئے۔ اور جہاں یہ تمہاری بدقسمتی ہے وہیں ہماری بھی بدقسمتی ہے کہ ہم نے تربیت ہی نہیں کی تمہاری، ہم نے تمہیں بتایا ہی نہیں ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم وہاں پہ تو
مجھے کل کسی نے بتایا، میں ایک مسجد میں سر عام مولوی نے تقریر کیا جمعے پہ کہ جو یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا اس کا باپ ہے یزید، تب وہ برا نہیں کہتا. یعنی ایک بندہ یہ کہتا ہے بھائی یزید کو برا مت کہو. بھائی جس بندے نے رسول اللہ کی آل کو، جس بندے کے ایمان پہ اتنی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، وہ کہتا ہے اس کو برا نہ کہو کیونکہ وہ ان کا روحانی باپ ہے. اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو بس وہ بندہ ہو جو وقتی انٹرٹین کر لے، اسی نعرے مارا علی دے ملنگا، اسی سارا کچھ ہاں لیکن کر دے اسی کچھ بھی نہ، بیکار دنیا دے بدترین لوگ بن گیا. اسی خدا کی قسم ہمیں اپنے عقائد کا ہی پتہ نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھتے رہتے، میرے منہ دیکھتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے ہمیں عرصہ کیے جو نجارتی تھے، پتہ نہیں جی ہمیں اس پے دادے جلدے بس پے دادے جلدے سے آپ کچھ نہیں یاد کرنا. ٹھیک ہے، انہی چیزوں نے ہمیں خدا کی قسم ہمارے، آپ دیکھیں نا کیسے کیسے لوگ ہیں جو مشائخ کے پاس جاتے تھے، پیروں کے پاس جاتے تھے، اب نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ قصور کس کا ہے؟ قصور یہ ہے نا، ہمارے لوگ کہتے ہیں اچھا جی چاول کھانے ٹائم تو نا کیسا نا چاول دس کھانے، باقی تو ہمیں تو کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی مولوی کی تقریریں سنیں. تقریر ہم اس کی سنیں جو کہے گا زندگی میں ماں باپ کے ساتھ کچھ نہیں کرنا، ان کی خدمت نہیں کرنی. سب سے بڑا پیر جو ہے وہ آپ کے والدین ہیں، ان کی خدمت نہیں کرنی. مار کے پھر ہم بلاؤ جی حافظ خالد مصطفی کو، بڑا باپ مرے سیر ننگا ہوندا ویر مرن کنڈ خالی. بس ہے سنو رہے وقتی رو بھی ہے نا، نہ زندگی میں مولویوں کو خوش رکھو نہ انہوں دی خدمت کرو. اے اصل سارے دا عقیدہ کہ تساں میں نہ آتا خالی، تساں میں خالی نہ آتا خوشی محسوس نہ کرو. میرے کو پہلے ہی بہت زیادہ خوش ہے سارے، لیکن میں اپنے پورے سسٹم کو خدا کی قسم مخاطب کر رہا ہوں. ہمارا پورا سسٹم ہی خراب ہو گیا، ہمارا پورا نظام خراب ہو گیا. ہم وقتی انٹرٹینمنٹ، وقتی سروں کے قائل ہیں، اس کے بعد جو مرضی ہے کوئی کرتا رہے. ہمارا ایمان لوگ لے جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم تو یعنی ایسا اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ منبر رسول پہ بیٹھ کے، مسجدوں میں بیٹھ کے یہ جرت کر رہے ہیں کہ یزید کو برا مت کہو. بلکہ اس بدبخت نے تو یہ تک کہا ہے اس مولوی نے کہ ابن زیاد کو بھی برا نہ کہو. ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا، جس نے حضرت امام زین العابدین حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کروایا، آپ کے بیٹوں کو شہید کروایا، وہ اس وقت کوفے کا گورنر تھا. اس کی نگرانی میں حضرت امام حسین کے خلاف جنگ ہوئی. اور ایک بدبخت ملا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو برا مت کہو کیونکہ وہ تمہارے روحانی باپ لگتے ہیں. اور ہم بیٹھے ہوئے ہم نے سارا کچھ چھوڑ دیا شیعوں پہ، کالے کپڑے والے، مارو جی چھریاں، مارو جی. چھریاں مارنا کدھر یار؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ کون سی حسینیت ہے؟ اصل جو عقیدہ ہے خدا کی قسم وہ اہل سنت کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. جو سنیوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے سارے صحابہ ہمارے سروں کے تاج، حضور کے اہل بیت ہمارے سروں کے تاج. یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم سپاہی صحابہ ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کوئی اہل بیت سے محبت، یہ سب جھوٹے ہیں اپنے دعووں میں، اس لیے کہ وہ ان کے مشن پہ نہیں چلتے. اس لیے اہل سنت کا عقیدہ بڑا صاف ستھرا ہے. لیکن کاش ہم اپنے عقیدے پہ عمل کر لیتے، ہم اپنے سسٹم کو سمجھ لیتے، ہم جان لیتے کہ ہم کون ہیں. کہتے ہیں نا یہ جو بیل ہوتا ہے نا دان ہو، سیدھی سادی گل دان. وہ ابھی بابا جی تھے، وہ ماسک پہنے جا رہے تھے نا، میں نے کہا جی ایک دور میں اسی ادھر شیلا مار دے سے دانوں چکلیاں چڑھ دے سے. انہوں نے بڑی زبردست گل کی تھی بابا جی، انہوں نے بڑھیا انہوں نے کہا ہوں اسی آپ ہی دان بن گئے. مجھے بہت ہنسی ہوئی. میں نے کہا یار دیکھو یار بابا جی، دیکھو بابا بابا ہی ہوتا ہے ویسے ہے نا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. میں عرض یہ کر رہا تھا سب سے ستھرا عقیدہ اہل سنت کا. سب سے دیکھنا ایک دور میں لوگ ہمارے اوپر فتوے لگاتے تھے. آپ لوگوں میں یہ اکرم شہزاد کو پتہ ہوگا، ہمارے
بھائی ہیں، ان کو پتہ ہوگا، بشیر بھائی ہیں، یہ ذرا تھوڑے مطلب کچھ بڑی عمری دو نا، وہ جتنے جوان بھی تھے نا، مطلب بال کالے کرنے جوان بھی بڑے، یہ لوگ نعتیں پڑھنے کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ کچھ لوگ کہتے یہ بریلوی گانے گانے ہے نا. اب وہ خود بھی انہوں نے شروع کر دیا. ہم میلاد کا جلوس نکالتے، ہمارا یہ مذاق اڑاتے تھے، یہ تو بدعت ہے. اب دیکھیں نا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دن پہ یہ جلوس بھی انہوں نے نکالا، نعرے بھی لگائے، جھنڈے بھی لگائے. وہ ان کی محبت میں نہیں لگائے، وہ اس لیے لگائے تاکہ وہ شیعوں کو جلائیں بس. اگر وہ ان کی محبت میں لگاتے تو عمر کون ہے؟ میرے نبی کے قدموں کی خاک ہے. تم نبی کے نام پہ نہیں نکلتے اور عمر کے نام پہ نکلتے. عمر تو وہ تھا جو بکریاں چرانے والا ایک بندہ تھا، جس کو میرے نبی نے عروج پہ پہنچایا. وہ میرے نبی تھے جنہوں نے عمر کو فاروق اعظم بنایا، جنہوں نے صدیق کو صدیق اکبر بنایا، عثمان کو عثمان غنی بنایا، علی کو شیر خدا بنایا. وہ میرے آقا کی شان تھی. تم آقا کی شان پہ نکلنا اپنی توہین سمجھتے ہو اور برا سمجھتے ہو، اور نبی کی بات پہ نکلنا برا سمجھتے ہو. صحابہ کی بات پہ اس لیے نکلتے ہو. تم نے علی کے یوم پہ کیوں جلوس نہیں نکالا؟ تم نے حسین کے یوم پہ جلوس کیوں نہیں نکالا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ سچا، ہمارا نظریہ سچا. یہ الگ بات ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ دکھا نہیں سکے. ہم یہ کہتے ہیں لوکاں مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا ہوتا ہوں نہیں آنا جیسے موڈے کملی کالی لہذا جو مرضی ہے کر دے چلو، کیونکہ ایسا کو حضور آن کے چھڑا چھڑ سب تسی مامے لگتے ہو سب چھڑا چھڑ سب. بھائی ایسے کوئی کسی کو نہیں چھڑاتا. یہ مامے میں اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کے مامے لگتے ہیں. حضور ہمیں کیوں؟ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میرا وہ بندہ کتنا بے حیا ہے جو میری نافرمانی بھی کرتا ہے اور پھر بھی مجھ سے رحمت کی توقع رکھتا ہے. حضور فرماتے ہیں جو میری ایک سنت کو چھوڑنے والا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اور ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں جی ناتخوان، اور تسی جو مرضی ہے کر دے چلو. ایک دفعہ جھوم کرا رہے لاؤ ساری رات، ایک دفعہ 1,00,000-2,00,000 روپیہ خرچ کرو، ساری عمر آرام کھاندے رہو، ساری عمر نماز نہ پڑھو، ساری عمر روزے نہ رکھو. تسی بڑے عاشق رسول ہو. کس کو لگے عاشق رسول ہو بھیا؟ کس بنایا تسوں کو عاشق رسول؟ وہ ناتخوان کا وقت جب گرم ہو جاتا ہے آپ کے نوٹ حرکت میں آ جاتے ہیں، آپ ماشاءاللہ خوب گڑیوں کی گڈیاں لوٹاتے ہیں، دیا کریں اچھی بات ہے. لیکن اپنے عقیدے کو خدا کی قسم بہت وقت نازک آ رہا. اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا ایک طرف وہ ہیں کہ جو صرف دوسروں کے لیے جلوس نکالتے ہیں اور دوسری طرف لے کے بیٹھے ہیں اہل بیت کو، بس جی یا حسین یا حسین، باقی کچھ بھی نہیں یار. اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو حضور کے اہل بیت کے بھی غلام، جو حضور کے صحابہ کے بھی غلام، ہم حضور سے نسبت والے، یہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں. حضور سے نسبت جو جانور رکھتا ہے خدا کی قسم اس کے پیروں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سامان ہے. کیوں؟ اس کو حضور سے نسبت ہے، اس کو حضور سے تعلق ہے. ہماری محبت کا معیار فقط حضور کی ذات ہے. اور میں نقش بندی مجددی ہوں، امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں رب کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ رب محمد ہے. کیوں؟ ہمیں حضور نے ہی بتایا نا. ہمیں کس نے راستہ دیا اللہ کا؟ ہمیں کس نے بتایا اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، صرف اسی سے مدد مانگو، صرف وہی مشکل حقیقی حل کرنے والا ہے، صرف اسی کے در پہ اپنے سر کو جھکاؤ، صرف اسی کی عبادت کرو. ساری عبادت اسی کے لیے، ساری نظریں اسی کے لیے، ساری نیاز اسی کے لیے، سب کچھ حقیقی طور پہ اسی کا ہے. ہم سب بھی اسی کے ہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں. یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ یہ ہمیں حضور نے بتایا. سبحان اللہ. ورنہ وہ کسی کا خدا کس کو کہتے ہیں کیا جانتے تھے؟ وہ تیری زبان سے سنا یا محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. غلام ہے غلام ہے غلام
نامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. عرض میں یہ کر رہا تھا، بس میں یہ آخری بات محبت اور مودت کی کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. ایک ہوتی ہے محبت، اور اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم محبت کرو. بنیادی طور پہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے حضور کو حکم دیا، جیسے اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا نا قل هو اللہ احد، محبوب آپ اعلان فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ نے اپنے محبوب سے اپنی وحدانیت کا اعلان کروایا. دیکھیں نا اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنے ایک ہونے کا بھی اعلان اپنے محبوب سے کروایا. سبحان اللہ. ہیں کتنا ماشاءاللہ کتنا مقام اور مرتبہ ہے ہمارے آقا کا. لیکن یہاں بھی اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ محبت کرو، بلکہ فرمایا ہے مودت کرو. اور یاد رکھو محبت اور مودت کیا ہے، یہ بات میں کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. ایک ہوتی ہے محبت. محبت جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، انداز بدلتے رہتے ہیں. آج ایک شخص آپ کا جگری دوست ہے، آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اس کے بغیر کھا پی بھی نہیں سکتے، اس کے بغیر آپ کہیں جاتے نہ ہوتا ہے نا. بعض دوستوں سے اتنی محبت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے یار اور تیرے بغیر تو مینوں کھانا بھی تلا نہیں لینا ہوئے، مڑے سنگے میں نوالا بھی نہیں تلا لینا ہو دوستا ہیں ہوتا ہے نا یار. ایسے کیوں نہیں؟ یعنی میں محبت وہ والی 14ویں صدی والی محبت کی گل نہ کرتا، کچھ اور کو نہ سمجھو دوستوں. نوجوان لوگ دوست ہیں، محبت ہوتی ہے، کہتے یار آؤ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، کہیں چلنا ہو چلو دوست وہاں چلتے ہیں، کہیں کوئی تقریب ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، لوگ کہتے ہیں یار میں اس کے بغیر. لیکن ایک وقت آتا ہے اسی دوست کے ساتھ کوئی ایسی نفرت بن جاتی ہے کہ بندہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھتا. وہ کہتے ہیں یار ترا منحوس کہتے منحوس کو نہیں نظر آوے تو چنگی گل. یعنی اتنی بعض اوقات ہوتی ہے یہ معاشرے میں، آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں محبت، جو تبدیل ہو جاتی ہے، جس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. ایک ہے مودت، محبت اور ہے مودت اور ہے. محبت کے بغیر انسان جی سکتا ہے، لیکن مودت کے بغیر انسان کا جینا محال ہے. یعنی مودت انسان کی زندگی ہے، مودت انسان کی روح ہے، مودت انسان کے لیے بنیاد ہے. اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کے اہل بیت سے محبت کرو، بلکہ مودت کرو، سبحان ان سے مودت کرو. اب مودت کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، مودت یہ ہے کہ اس بغیر زندگی ناممکن ہو جائے. اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ جیسے مچھلی ہے، مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے. مچھلی پانی سے مودت کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کرتی ہے کہ پانی اس کی زندگی ہے. اگر وہ پانی سے نکل آئے تو وہ اس کی موت ہے. گویا پانی سے نکلنا مچھلی کے لیے موت ہے. اب پانی سے مچھلی کی مودت ہے، محبت نہیں ہے. اب اگر آپ دریا پہ گئے، آپ تالاب پہ گئے، آپ مچھلی پکڑ کے لے آئے، مچھلی کو آپ نے صاف کیا، اس کو بھونا، اس کو کھا لیا، آپ نے مچھلی کھا لی. وہ کہتے ہیں یار بار یار پانی پلا پانی پلا پانی پلا، ہے نا؟ مطلب یار یہ بار بار کیوں پانی مانگ رہے ہو بھیا؟ آپ بار بار پانی کیوں مانگ رہے ہو؟ کہتے یار آج مچھلی کھائی تھی اس لیے پیاس لگ رہی ہے، آج مچھلی کھائی تھی اس لیے پیاس لگ رہی ہے. گویا مرنے کے بعد بھی وہ جو مچھلی ہے وہ پانی پھر بھی طلب کر رہی ہے. اس کو بولتے ہیں مچھلی کو پانی سے مودت ہے. تو ہمیں جو حکم ہے وہ صرف محبت کا نہیں ہے، کیونکہ محبت کے معیار بدلتے رہتے ہیں، محبت کے معیار تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آج آپ کو کسی
ایک شخص سے محبت ہے، کسی ایک سیاسی رہنما سے محبت ہے، کسی ایک سیاسی شخصیت سے محبت ہے، کسی ایک مذہبی شخصیت سے محبت ہے، کل آپ کی محبت تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ والوں سے محبت ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اگر اس کو تبدیل کر دیں گے تو ہم ایمان سے خالی ہو جائیں گے، ایمان ہمارے اندر سے نکل جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے وہ ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اس محبت کے بغیر جو لوگ ہیں وہ بظاہر تو چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں لیکن وہ مردہ ہیں۔ آج کل دیکھ لو، ان کی شکلوں پہ آپ دیکھیں گے 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں، خدا کی قسم۔ ہم نے اپنی مسجد میں جہاں پہ میں امامت خطابت کراتا ہوں بران کوٹ میں، مکمل 10 دن ہمارے ہاں محفلیں ہوتی ہیں، روزانہ لنگر، روزانہ محفل۔ آج رات کو ماشاءاللہ اتنی بڑی محفل تھی، بہت زبردست محفل تھی، لیکن کچھ لوگ دیکھ کے جب وہ قریب سے گزرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جیسے ان کا باپ مر گیا ہوا ہے، جیسے ان کو، یعنی وہ ان کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ جس طرح میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے نا، کچھ لوگوں کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ جس طرح شیطان نے اپنے سر پہ خاک ڈالی تھی اور رویا تھا، کچھ لوگوں کی حالت اس طرح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اہل بیت کے ذکر سے وہی چڑھتا ہے کہ جو ایمان سے خالی ہو، بظاہر تو وہ چل پھر رہا ہو، بظاہر وہ بے شک گھوم رہا ہو، بظاہر وہ بے شک کھا پی رہا ہو، لیکن قرآن کریم نے اس کی کیا مثال دی؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ ان کے دل تو ہیں سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان تو ہیں سنتے نہیں ہیں، زبانیں تو ہیں لیکن وہ گنگے ہیں۔ اس لیے اولئک کالانعام، وہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ تو چلتے پھرتے ڈنگر ہیں۔ جس طرح بابا جی نے کہا تھا، اور دان دیا ہے، سارے نہیں ہیں دان، انشاءاللہ انسان بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہماری نسلوں میں ہم گناہ کار تو ہو سکتے ہیں، ہم سیاہ کار تو ہو سکتے ہیں، خطا کار تو ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کے، حضور کی آل کے اور حضور کے اصحاب کے کبھی ہم غدار نہیں ہو سکتے۔ ہم ہمیشہ ان کے وفادار رہیں گے، کیونکہ ان سے ٹوٹ کے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم اپنے ایمان کے حصے کو کبھی بھی اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، ہم یہ ذکر امام حسین کی محافل کرتے ہیں، ہم شہداء کربلا کی یاد میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کی قربانیوں کے تفیض آج یہ دین زندہ ہے، ہم تک صحیح سلامت پہنچا ہے۔ ہم آپ جملہ شہداء کربلا اور خصوصاً امام علی مقام حضرت امام حسین کی ان قربانیوں کی یاد تا قیامت تازہ کرتے رہیں گے۔ درس کربلا، پیام کربلا تا قیامت دنیا تک پہنچاتے رہیں گے۔ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو اذیت پہنچتی ہے تو وہ پہنچتی رہے، ہم اپنے اس عقیدے سے کبھی نہیں پھر سکتے، کیونکہ یہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول کے فرمان کا مفہوم ہے، اے علی، حسنین، فاطمہ، جس کے ساتھ تمہاری صلح ہے اس کے ساتھ میری صلح ہے، جس کے ساتھ تمہاری جنگ ہے اس کے ساتھ میری جنگ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کا جو 14ویں صدی کا ملا یہ کہہ رہا ہے کہ یزید کو برا مت کہو؟ کیا یزید نے اور ابن زیاد نے اہل بیت کو تکلیف نہیں دی؟ ان کو تحقیر نہیں کیا؟ ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہیں کی؟ ان پہ پانی بند نہیں کیا؟ تو یہ کیا اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف نہیں ہے؟ حضور تو حضرت سیدہ فاطمہ سے فرماتے تھے، فاطمہ حسین کو رونے مت دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔
جس آقا کو ایک حسین کے بچپنے میں ماں کی گود میں رونے سے تکلیف ہوتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا جوان بیٹا علی اصغر کی جوانی کو اگلے وہ شہید ہو جائے۔ لوگ 22,000 کا لشکر 72 کے مقابلے میں تھا، 22,000 کے زخم ایک جوان کے جسم پہ لگے، معصوم 6 ماہ کا علی اصغر شہید ہو جائے، بھانجے اون و محمد شہید ہو جائے، بھتیجے عمر و عثمان شہید ہو جائیں، اس حسین کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ اور حسین کو تکلیف ہوئی ہوگی تو رسول اللہ کو ہوئی ہوگی۔ اور قرآن کریم کی نص ہے، خدا کی قسم بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یزید کو برا نہ کہو، وہ پکا یزیدی ہے اور یزید کی روحانی اولاد ہے، اس لیے کہ یزید پہ لعنت پہ تو قرآن کی نص ہے، قرآن کی آیت ہے۔ کیوں؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں، اللہ اور اس کے رسول کی ان پہ لعنت ہے۔ ہم اور ہماری نسلیں تا قیامت یزید پر، ابن زیاد پر اور اس کے حواریوں پہ لعنت بھیجتی رہیں گی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حصہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں